السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موضوع فخر میں خوش آمدید۔ تمام ادارے، تمام فیصلے میرے جوتے کی نوک پر۔ عمران خان صاحب نے انفیکٹ ایک پیغام دے دیا ہے، اور یہ پیغام آیا ہے ان کی طرف سے ایک تصویر جو انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کی اور فیس بک پر شیئر کی ہے اس کے ذریعے، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں زمان پارک میں ہوں، جس میں ہمت ہے، جو مائی کا لال ہے وہ آئے اور آ کے مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ میری نظر میں تو اس پیغام کا اس کے علاوہ اور تصویر شیئر کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کا جو ان کے خلاف جو پروسیڈنگز چل رہی تھی توہین الیکشن کمیشن کی، اور مسلسل عدم پیشی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اسد عمر صاحب کی طرف سے اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے، الیکشن کمیشن نے اس کارروائی کا نہ صرف نوٹس لیا ہے بلکہ انہوں نے آج عمران خان صاحب کے، اسد عمر کے اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کو یہ حکم دیا ہے کہ پائن انہوں پڑھ کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب یہ ایک فیصلہ ہے، آپ کو فیصلہ پسند ہے نہیں پسند، آپ کی مرضی، آپ کے پاس دیگر فورمز موجود ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی تصویر جو اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر کو شیئر کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر خاص طور پر آپ نے لکھا ہے ان لاہور زمان پارک۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جناب آپ نے آئی جی کو آرڈر دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرو، آپ کو نہیں پتہ عمران خان کدھر ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کدھر ہے۔ عمران خان زمان پارک میں موجود ہے، عمران خان لاہور میں موجود ہے، اور آئی جی اسلام آباد میں اگر ہمت ہے تو وہ آئیں اور آ کر یہاں پر مجھے گرفتار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری نظر میں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو تمام تر اداروں سے ماورا سمجھتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جانب اپنے آپ کو تمام قوانین سے ماورا سمجھنے والا شخص جب ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا درس دیتا ہے، جب وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے تب وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جناب پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر امیروں کے لیے اور قانون ہے، غریبوں کے لیے اور قانون ہے۔ جس وقت وہ سابق سربراہ پاکستان کی فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ رول آف لاء جنرل باجوہ کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا، اور میرا ایشو تھا کہ یہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اور قانون کی حکمرانی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ تمام کی تمام جو قومی وسائل ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن خود جو مثال سیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں قانون سے ماورا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کل کا دن پاکستان کے لیے ایک اچھا دن تھا، اچھا دن ان اے سینس کہ کل کے دن میں پاکستان کے لیے جو ایک معاشی مشکلات کا جو ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، اور خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونیو گوتریس نے اس بات کا اعلان کیا کہ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ہم 16 ارب ڈالر کی دنیا سے امداد مانگیں گے پاکستان کے لیے، اور 11 ارب ڈالر کے پلیجز ہو جائیں گے۔ دنیا 11 ارب ڈالر دینے پر آمادہ ہو جائے گی، اور 3 سال کے اندر دینے پر آمادہ ہوگی، یعنی یہ پیسے آئیں گے 3 سال کے اندر مختلف اقساط کے دوران۔ جیسے جیسے آپ پروجیکٹ دیں گے اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ ہوگی، اور پھر اگلی چیزیں اس طریقے سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بڑی حیرت انگیز ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ پاکستان کو کس حد تک گرائیں گے، یہ دنیا کے سامنے بھیک مانگنے چلے گئے ہیں اور دنیا ان کو بھیک دینے پر آمادہ نہیں ہے، اور اب یہ سیلاب زدگان کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اس بات پر ان کو خوشی نہیں ہو رہی کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ رہا ہے، ان کو اس بات کی خوشی نہیں ہو رہی کہ سیلاب زدگان کی اشکشوئی ہو رہی ہے، انہیں اس بات کی خوشی نہیں ہو رہی کہ پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا تھا، یہ سیلاب کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ گئیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی جو ہے وہ اس پر تباہی پھر گئی ہے، فصلیں کاشت نہیں ہو رہی، اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ پیسے کیوں مل رہے ہیں اور ان کو کیوں مل رہے ہیں، اور اگر ان کو پیسے مل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، پاکستان ڈیفالٹ کے خطرات سے باہر نکل گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی گیم ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اس بات کے خوف سے جو پاکستان کو معاونت حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے مٹی پھیرنے کی کوشش کی۔ نہ صرف وہ بلکہ اسد عمر صاحب بھی سامنے آئے ہیں اسی ایک نیریٹو کو لے کر، اور ان کا یہ کہنا ہے
اسد عمر صاحب کا کہ جناب غیر ملکی ذخائر میں زبردست کمی ہو رہی ہے، ملک جو ہے بدترین مہنگائی کی طرف جا رہا ہے اور تباہی پھر رہی ہے، درآمدات بند ہو چکی ہیں، انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ان پر ہے، یعنی موجودہ حکومت پر ہے، جو اس وقت جنیوا میں بیٹھ کر گل چھڑے اڑا رہے ہیں۔ یہ گل چھڑے اڑا رہے ہیں سر، آپ دیکھ لیں یہ کس طرح کے گل چھڑے اڑا رہے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی، دیکھیں اگر تو بلاول جا رہا ہے نا اپنی ذات کے لیے، اگر اسحاق ڈار جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے، اگر شہباز شریف جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے، تنقید کرنا بنتا ہے 100 دفعہ، 1000 مرتبہ تنقید، لیکن سیلاب زدگان کے لیے یا پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے، اگر اس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اپنی دن رات کی کوششیں کر رہا ہے، تو پھر اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف اس وجہ سے رکھی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی طور پر ایجنڈا کیا ہے۔ دیکھیں، اداروں کا احترام یا قانون کا احترام، قانون آپ کی پسند میں ہے یا آپ کی پسند پہ نہیں ہے، قطع نظر اس بات کے، فیصلہ آپ کو پسند ہے یا فیصلہ آپ کو نہیں پسند، فیصلہ آپ کے حق میں ہے یا فیصلہ آپ کے خلاف ہے، آپ کو قانون کے سامنے اپنا جو ہے نا سر وہ جھکانا پڑے گا۔ آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر تصویر جاری کر کے یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ جناب آپ کی تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو ٹچ کر کے دکھائیں۔ بنیادی طور پر تو یہی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی پیغام دینا مقصود نہیں تھا۔ ادروائز فواد چودھری صاحب یہ ٹویٹ نہ کرتے، کیونکہ ان کے بھی وارنٹ جاری ہوئے، اور وہ یہ فرماتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ الیکشن کمیشن کی یہ اتنی جرت کیسے کہ وہ ہمیں جو ہے یہ جو ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری کرے، ٹویٹ کیا انہوں نے بھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے یہ جو بونے اراکین ہیں، یہ انہوں نے انفیکٹ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، اور یہ اس فیصلے کے خلاف ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کا خمیر جھوٹ سے اٹھا ہوا ہے، یہ جھوٹ کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ان کے نزدیک ان چیزوں کے معنی کوئی نہیں ہے، حالانکہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن گیا، وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا کہ جناب یہ معاملات چل رہے ہیں مختلف، ہم کیسز شروع کیے ہیں، یہ سارے عدالتوں میں چلے گئے ہیں، اسد عمر نے سندھ ہائی کورٹ سے لے لیا ہے، فواد چودھری نے لاہور ہائی کورٹ سے لے لیا ہے، عمران خان بھی سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے بھی وہ لے لیا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم کاروائی کیسے آگے چلائیں، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر جاری کیا ہائی کورٹس کو متعلقہ، جہاں پر یہ معاملات زیر سماعت ہیں، کہ آپ ان کے جلدی فیصلے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ اپنی کاروائی جاری رکھیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کاروائی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز کے مطابق ہو رہی ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کا جو فیصلہ ہے میرے جوتے کی نوک پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈائریکشنز ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ جو عمل درآمد کری، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری جوتے کی نوک پر۔ تو بھائی قانون یا عدالتیں آپ کی جوتے کی نوک پر نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کے جوتوں کی نوک پر ہیں۔ جیسے جیسے لا جو ہے اپنا راستہ بناتا ہے، انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ان تمام کی تمام جو غلطیاں، کوتاہیاں اور خامیاں ہیں، آپ کو ایک نہ ایک دن قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ پنجاب میں کتنی دیر آپ کی حکومت رہ جائے گی؟ آپ اسی وجہ سے بڑھ کے مارے ہیں نا کہ پنجاب کے اندر ابھی آپ کی حکومت ہے، آدھے گھنٹے میں پنجاب کی حکومت ختم ہو، یہاں پر گورنر راج لگ جائے۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ گورنر راج سے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب میں یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اگر 11 جنوری تک پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو یہاں پر گورنر راج کے لیے جو صورتحال ہے وہ آئیڈیل ہو چکی ہے، اور گورنر راج لگنے کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر گورنر راج لگ جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگلے آدھے گھنٹے کے اندر یا چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے 11 جنوری کو، تو 11 جنوری کو جس وقت پرویز الہی صاحب کی حکومت ختم ہوگی، 15 منٹ لگیں گے، 15 منٹ کے اندر یہی پنجاب پولیس عمران خان کو گرفتار کرے گی، اور گرفتار کر کے اسلام آباد جا کر آئی جی اسلام آباد کے حوالے کرے گی، اور پھر آئی جی اسلام آباد اسی طرح گرفتاری کے عالم میں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کریں گے۔ آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔
لیکن اس وقت چونکہ حکومت ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، اور اگر ان کو اس بات کا امکان نظر آ گیا نا کہ جناب یہ حکومت ختم ہونے والی ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کو زمان پارک سے بھاگنے کی سپیڈ چیک کیجیے گا. یہاں سے نکلیں گے پشاور جا کے بیٹھ جائیں گے چیف منسٹر ہاؤس میں. خود جو ہے مختلف چیزوں کے پیچھے چھپنا ہے، دوسروں کو درس دینا ہے کہ جناب یہ جو ہے کرپشن کر دی ہے انہوں نے 16 ارب روپے کی، 1100 ارب روپے کی. خود ان کے اپنی ہی جماعت کے جو سابق رکن ہیں فیصل ووڈا صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرتے انہوں نے کہا یار شرم کا مقام ہے عمران خان آپ کے لیے کہ آپ کی ناک کے نیچے 3000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. آپ کی ناک کے نیچے 3000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور 48,000 ایکڑ یہ جو راوی رورل بنا رہے ہیں نا، یہ روڈا کر کے جو بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 48,000 ایکڑ زمین جو گرین ایریا تھی اس کو گرے ایریا اور اس کے بعد براؤن ایریا ڈکلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر کنسٹرکشن کی جا سکے. اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کی چھتر چھایا کے نیچے ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر آواز نہیں نکال رہے. آواز کیسے نکالیں گے؟ وہ تو شکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا کہ انہوں نے آج یہ جو ہے حکم امتناع جاری کر دیا ہے. یہ جو پرویز الہی صاحب نے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ جو پاس کیا تھا ماسٹر پلان لاہور کا 2050 کے لیے، انہوں نے روڈا کو بھی کام کرنے سے روک دیا اور ان کو بھی کام کرنے سے روک دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب. ادروائز عمران خان صاحب تو بڑے خوش تھے کہ جناب 30,000 جو ہے وہ جو ہے 3,000 ارب کی لگ گئی ہے دیہڑی، کیونکہ اس کے اندر تو بہت لمبے چوڑے کھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، مونس الہی صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، ملک ریاض کا، عمران خان کا، بڑے لوگوں کے نام ہیں کہ جناب انہوں نے وہاں پہ بڑی ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. وہ کوڑیوں کے بھاؤ وہاں سے زمینیں اٹھائی ہیں، وہ جو ایگریکلچر لینڈ تھی، لاکھ روپے کنال لیا، اب کروڑ روپے کنال بیچیں گے. تو یہ تو بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو تو نوٹوں کی بہاریں لگ گئی ہیں. لیکن یہاں پر قانون کی حکمرانی اس طریقے سے نہیں آئے گی. قانون کی حکمرانی آئے گی نواز شریف پھائے لگے، قانون کی حکمرانی آئے گی شہباز شریف جیل ہو، قانون کی حکمرانی آئے گی مریم نواز جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں بیٹھی ہو، قانون کی حکمرانی آئے گی کہ آصف علی زرداری صاحب اڈیالہ جیل میں چکی پیستے ہوئے نظر آئیں. یہ ہے صرف قانون کی حکمرانی. اپنی باری آئے تو جناب کبھی پنجاب حکومت کے پیچھے چھپ جائیں، کبھی خیبر پختونخوا حکومت کے پیچھے چھپ جائیں. یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو پنجاب ہے یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے، چاہے وہ اعتماد کے ووٹ کے چکر میں نکلے، چاہے وہ یہ جو ہے گورنر راج کے چکر میں نکلے. یہ گیم ختم ہونے جا رہی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں عمران خان کو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملنا. وہ جتنی مرضی کوشش کر لے میں پشاور چلا جاؤں، جس دن یہ فیصلہ ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب سروسز از نو مور ریکوائرڈ، یہ زمان پارک سے باہر نہیں نکل پائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اب کچھ زیادہ ٹائم باقی نہیں رہ گیا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.